السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد اور شہریار احمد۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آسٹریا کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ویانا روانہ ہو گئے ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین نے پارلیمانی جمہوریت، کثیر جہتی نظام اور عالمی تعاون مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر نے آج سندھ کے اضلاع سانگڑ اور بدین کے لیے فائبر آپٹک کے 4 ارب روپے مالیت کے منصوبوں کا افتتاح کیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے 3 ماہ کے اندر جامع پولیس اصلاحات کی تیاری کی ہدایت کی ہے۔ بلوچستان حکومت نے اسکولوں کو جدید سہولتوں سے آراستہ کر کے تعلیم کے شعبے میں اہم اصلاحات متعارف کرائی ہیں۔ واپڈا کے چیئرمین نے متعلقہ حکام کو دیامیر بھاشا ڈیم اور داسو پن بجلی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر میں سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے بیرون ملک مقیم کشمیریوں کی کانفرنس کل مظفر آباد میں منعقد ہوگی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے آج شہید غلام محمد بلّہ کے 51ویں یوم شہادت پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ افریقی یونین نے فلسطینی ریاست کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور ICC T20 عالمی کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کولمبو میں جاری ہے۔ خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آسٹریا کے فیڈرل چانسلر کرسٹین اسٹاکر کی دعوت پر 2 روزہ سرکاری دورے پر ویانا روانہ ہو گئے ہیں۔ دورے کے دوران وزیر اعظم فیڈرل چانسلر سے 2 طرفہ اور وفود کی سطح پر باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ شہباز شریف اور آسٹریا کے وفاقی چانسلر دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے معروف کاروباری شخصیات کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ وہ پاک آسٹریا بزنس فورم کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے اور اقوام متحدہ کی ایک تقریب سے خطاب کریں گے جس کا موضوع ہے پائیدار ترقی، عالمی امن اور خوشحالی کا راستہ۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل سے ملاقات کریں گے اور ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال اور بین الاقوامی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ توقع ہے کہ وزیر اعظم کے آسٹریا کے سرکاری دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان اس طرح کے عمل کی نئی راہیں کھلیں گی اور 2 طرفہ تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے پارلیمانی جمہوریت، کثیر الجہتی نظام اور عالمی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نیو یارک میں بین الپارلیمانی یونین کی صدر ڈاکٹر ٹالیا ایکسن سے ملاقات کے دوران کیا۔ یوسف رضا گیلانی نے بین الپارلیمانی یونین کے ساتھ پاکستان کی مضبوط اور دیرینہ شراکت داری کا اعادہ کرتے ہوئے IPU اسمبلیوں، قائمہ کمیٹیوں اور عام مباحثوں میں پاکستان کی پارلیمنٹ کی فعال شرکت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے حوالے سے پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے فلسطین کی خود مختار ریاست کے قیام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر بھی زور دیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر شہزہ فاطمہ خواجہ نے آج سندھ کے سانگڑ اور بدین کے اضلاع کے لیے فائبر آپٹک کے 4 ارب روپے مالیت کے منصوبوں کا افتتاح کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادو اپنی اس رپورٹ میں۔ آج گورنر ہاؤس کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہزہ فاطمہ خواجہ نے کہا کہ یہ منصوبے یونیورسل سروس فنڈ USF کے ذریعے شروع کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سانگھڑ میں 450 کلومیٹر پر فائبر لائن بچھائی جائے گی جس سے 54 ٹاؤنز اور یونین کاؤنسلز کور ہوں گے۔ سانگھڑ کا جو پروجیکٹ ہے اس میں تقریباً 13 لاکھ سے 14 لاکھ کے قریب لوگوں کو آن لائن لایا جائے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم اگلے 16 مہینے کے اندر کمپلیٹ کریں۔ انہوں نے ملک کے ہر علاقے تک انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں انٹرنیٹ کی سروس اور رفتار تیز کرنے کے لیے آئندہ مہینے 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی کی جائے گی۔ اگلے مہینے جو 600 میگا ہرٹز کی آکشن ہونی ہے، اگر اس میں سے ہم 300-400 بھی آکشن سکسیسفلی کرتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ آپ کا جو انٹرنیٹ ایکسپیرینس ہے وہ ایٹ لیسٹ ٹوائس ایز گڈ ہوگا، اف ناٹ بیٹر۔
वफाकी वजीर ने कहा कि गुज़श्ता साल के 3 लाख बच्चे और बच्चों के मुकाबले में रवां साल 10 लाख नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की तरबियत दी जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन की वजीर शहजा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि नौजवान मुल्क का सबसे बड़ा असासा हैं और उन्हें आगे लाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने आज कराची में दाखिला टेस्ट के उम्मीदवारों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के डिजिटल ढांचे को मजबूत बनाने और IT की तालीम और खिदमात तक रसाई को बढ़ाने के लिए डिजिटल नेशन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत तकरीबन $1 अरब की सरमायाकारी की जा रही है। शहजा फातिमा ने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी के शोबे में खवातीन की शमूलियत बढ़ाने की हौसला अफजाई की जा रही है। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा कि वफाकी हुकूमत IT के तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम कर रही है। इस्लामी ताउन तंजीम कॉन्स्टेक और चार्ट की आला तालीम, साइंसी तहकीक और पेशा वराना तरबियत की वजारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी में दो तरफा ताउन मजबूत बनाने के लिए मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। इस मुफाहमती याददाश्त पर OIC कॉन्स्टेक के कोऑर्डिनेटर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर M इकबाल चौधरी और चार्ट की वजारत आला तालीम, साइंसी तहकीक और पेशा वराना तरबियत के जनरल सेक्रेटरी रियानुद्दीन फ्रेडरिक ने दस्तखत किए। ये मुआहदा तकनीकी मुआवनत और इस्तेदाद कार बढ़ाने का तरीक़ाकार फराहम करता है, जिसका मकसद चार्ट के तहकीकी इदारों और सनती तरक्की में ताउन करना है। मजहबी हम आहंगी के लिए वज़ीर आज़म के राबिता कार हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने उलमाए कराम पर जोर दिया है कि वो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अमन, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए मिंबर और महराब का इस्तेमाल करें। तफसील हमारी लाहौर की नुमाइंदा जुनैरा खालिद की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने रमजानुल मुबारक के ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से अहम खिताब करते हुए इत्तेहाद और यगांगत पर जोर दिया है। आज लाहौर में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक बाहमी इत्तेहाद को मजबूत बनाने का महीना है। उन्होंने मजीद कहा कि महराबों मेंबर से ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी की दरख्वास्त की जाएगी ताकि मुल्क में अमन और भाईचारा फ़रोग़ पा सके। रमजानुल मुबारक में ज़ाब्ता इखलाक में तय की है, जो हम गुजारिश करेंगे मीडिया से भी, महराब व मिंबर से भी, कौमी पैगाम अमन कमेटी की तरफ से भी, पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से भी, तमाम मकातिब फिक्र की क़यादत की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी, कि सब इस पर अमल करें। ताहिर अशरफी ने कहा कि पैगाम पाकिस्तान दरअसल इस्लाम के असल पैगाम से लिया गया है, जिसे आम करने की जरूरत है। पैगाम पाकिस्तान पैगाम इस्लाम से लिया गया है, उसको फरोग दें। उनके मुताबिक नफरतों का खात्मा और मोहब्बतों का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी ने रहीम यार खान के इलाके नवादाबाद का दौरा किया और रुकन सूबाई असम्बली मुमताज़ अली छंग से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। सदर ने सोगवार ख़ानदान से इजहार यकजहती किया और मरहूमा के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी इस मौके पर मौजूद थे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम ने कहा है कि हुकूमत आवाम को बिला तफरीक रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। आज स्वात में खुली कचहरी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को अहलियत की बुनियाद पर सहूलियात फराहम कर रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत, तरक्की और रिलीफ की सियासत पर यकीन रखती है। खुली कचहरी के दौरान वफाकी वज़ीर ने आवाम के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मुतालिका हुकाम को अहकामात जारी किए। कौमी वर्से और सकाफत के वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब खान खिची ने कहा है कि मुल्क सकाफती सिफारतकारी, सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्बत तशख़्ख़ुस के फ़रोग़ के लिए जल्द अपनी कौमी सकाफती पॉलिसी का आगाज़ करेगा। उन्होंने APP से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के कदीम तहज़ीबी वरसे को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और इदारा जाती इस्लाहात पर भरपूर तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगले माह इस्लामाबाद में होने वाले आइंदा किर्गिज़ सकाफती मेले में वस्ती एशियाई सकाफत की शानदार तकरीब का खैर मक़दम करने के लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जश्न नौरोज़ की तकरीबात की मेज़बानी करने की भी तैयारी कर रहा है, जिसके लिए कई ममालिक को दावतनामे भेजे जा रहे हैं। फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरमाई इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत कोयटा और ग्वादर के तलबा ने ग्वादर नेवल बेस और मैरीन ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। दौरे का मकसद शुरका को समुद्री सलामती के चैलेंजेस और पाक बहरिया की पेशा वाराना जिम्मेदारियों से आगाह करना था। इस मौके पर तलबा ने मुतालियाती दौरे को सराहा और कहा कि ऐसे दौरे दिफाई इदारों की सलाहियतों को समझने में कलीदी किरदार अदा करने में मदद देते हैं।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پولیس کے محکمے میں اصلاحات کے لیے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے۔ اس حوالے سے لاہور سے ہمارے نمائندے اطہر رسول کی یہ رپورٹ۔ لاہور میں خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پولیس اصلاحات سے متعلق قلیل، درمیانی اور طویل المدتی منصوبہ بندی کی ہدایت کی۔ ٹریفک پولیس 1 ایپ اور سیف سٹی مانیٹرنگ ایپ کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام میں ضرورت کے وقت پولیس سے رابطے کا اعتماد ہونا چاہیے۔ آپ کو کم از کم دن میں 25-30 کالز کر کے رینڈم پوچھنا چاہیے کہ آپ تھانے آئے تھے، آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، تاکہ ان کو بھی ایک اعتماد ہو کہ پولیس ہے وہ ہماری بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر شہری کو عزت دینے کے لیے سر یا صاحب کہہ کر مخاطب کیا جائے۔ اوئے کر کے بلاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں سر کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ پولیس اسٹیشن نہ پہنچ سکنے والی خواتین کی مدد کے لیے موبائل پولیس اسٹیشن کا استعمال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پیشگی پولیسنگ کو مربوط بنانے کی ضرورت ہے۔ پری ایمپٹیو پولیسنگ کو ہمیں زیادہ افیکٹو بنانا چاہیے تاکہ واقعات ہونے سے بچیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون پر بلا امتیاز عمل درآمد کے نتیجے میں مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اجلاس کے دوران صوبے بھر میں پولیس ملازمین کے لیے باڈی کیم کی فراہمی اور عوام کے لیے پینک بٹنز کی تنصیب کے لیے فنڈز کی منظوری پر رضامندی ظاہر کی گئی۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ رمضان بجٹ بازار کے ذریعے عوام کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 25 اضلاع میں 36 رمضان بازار قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر تحصیل میں 2000 مستحق افراد کو مفت افطاری فراہم کی جائے گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا رمضان کارڈ کے ذریعے عوام کو رقوم منتقل کی جا رہی ہیں اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں محنت کش طبقے کے لیے الاؤنس 3000 سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان حکومت تعلیمی شعبے کو مضبوط بنانے اور طلباء کو معیاری تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر اصلاحات متعارف کرا رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں 3000 سے زائد غیر فعال اسکولوں کو دوبارہ فعال کیا گیا ہے، جس سے 81,000 سے زائد بچوں کو اسکولوں میں واپس لایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ تعلیم سرکاری اسکولوں میں تعلیمی ماحول کو جدید بنانے کے لیے سائنس اور IT لیبارٹریز، ڈیجیٹل لائبریریاں اور اسمارٹ کلاس روم کے اقدامات متعارف کروا رہا ہے۔ واپڈا کے چیئرمین محمد سعید نے زیر تعمیر دیامیر بھاشا ڈیم اور داسو پن بجلی منصوبوں کے مقام کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ان منصوبوں پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ حکام نے انہیں دونوں منصوبوں پر اب تک کی پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی۔ چیئرمین نے تعمیراتی کام کی رفتار تیز کر کے دونوں منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ بعد میں مقامی عمائدین کے ساتھ ملاقات کے دوران چیئرمین نے منصوبے کے علاقے میں لوگوں کے سماجی اور اقتصادی ترقی کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے لاہور کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ کیا اور اساتذہ اور طلباء سے بات چیت کی۔ اس دوران قومی سلامتی، ہائبرڈ جنگ، نوجوانوں کے کردار اور جدید دور کے چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے ایچیسن کالج، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کا بھی دورہ کیا۔ تعلیمی اداروں کے سربراہان، اساتذہ اور طلباء نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ بلوچستان کے علاقے پنجگور کے عوام نے آج فتنۃ الہندوستان کی دہشت گردی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ بقائے پاکستان ریلی کے شرکاء نے دہشت گردی کو یکسر مسترد کرتے ہوئے پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے آپریشن رد الفتنہ 1 کے ذریعے فتنۃ الہندوستان کے مذموم عزائم ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے ان کا شہر پنجگور دہشت گردی کے کسی بھی بڑے حملے سے محفوظ ہے۔ شرکاء نے فرنٹیئر کور کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اور امن کے قیام کے لیے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افغان مہاجرین کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ترکی کے ڈائریکٹریٹ جنرل آف مائیگریشن مینجمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال اس ملک میں 42,000 سے زائد غیر قانونی افغان مہاجرین کو گرفتار کیا گیا۔ ترک اور افغان خبر رساں اداروں کے مطابق ترکی کے صوبے ایڈرنے سے غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کرنے والے 18 افغان مہاجرین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمیشن نے مستحق افراد کے لیے رمضان خوراک عطیہ مہم میں فیڈ کینیڈا ایسوسی ایشن اور اوٹاوا میں نیشنل کیپٹل ریجن کے مقامی حکومتی اداروں کے ساتھ اشتراک کیا۔
پاکستانی ہائی کمشنر محمد سلیم نے ضرورت مندوں کے لیے ہمدردی کے جذبے کو فروغ دینے میں ایسوسی ایشن کے گراں قدر تعاون کو سراہا۔ بیرون ملک مقیم کشمیریوں کی کانفرنس کل مظفر آباد میں منعقد ہوگی۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے ایک بیان میں کہا کہ یہ کانفرنس ریاست کی معیشت کو فروغ دینے اور مقامی سطح پر روزگار کے وسیع مواقع پیدا کرنے میں سنگ میل ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ کانفرنس میں تاجروں اور سرمایہ کاروں کی سفارشات کے مطابق معاشی پالیسی مرتب کی جائے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت ذرائع ابلاغ کی آزادی اور آزادی صحافت کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج مظفر آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تعمیری اور بامقصد تنقید کو اہمیت دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافی برادری کو درپیش مسائل کے حل کے لیے شراکت داروں کے تعاون سے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حزب کانفرنس نے شہید غلام محمد بلّہ کو آج ان کے 51ویں یوم شہادت پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہیں 15 فروری 1975 کو سینٹرل جیل سری نگر میں اندرا عبداللہ معاہدے کے خلاف احتجاج کی قیادت کرنے پر تشدد کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ کشمیری شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا اور ان کے مشن کو ہر قیمت پر پورا کیا جائے گا۔ ادھر قابض فوجیوں نے جموں کے پورے خطے بالخصوص ڈوڈا کشتواڑ پٹی میں تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جس سے معمولات زندگی درہم بھرم ہو گئے ہیں اور مقامی آبادی کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حکام نے کٹھوعہ ضلع میں ورکنگ باؤنڈری کے 5 کلومیٹر کے دائرے میں شہریوں کی نقل و حرکت پر 60 دن کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارتی فوج اور پولیس نے وادی چناب میں مقامی کشمیری نوجوانوں کو غیر ملکی عسکریت پسند قرار دینے کی مہم بھی شروع کی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد عالمی برادری کو گمراہ کرنا اور طویل چھاپوں اور گرفتاریوں کا جواز فراہم کرنا ہے اور کشمیر کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کو نقصان پہنچانا ہے۔ افریقی یونین نے فلسطینی ریاست کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ افریقی یونین کا سربراہی اجلاس آج ایتھوپیا کے شہر ادیس ابابا میں ختم ہوا، جس میں ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ خود ارادیت کا حصول اور اسرائیلی قبضے کا خاتمہ فلسطینیوں کا قانونی حق ہے۔ سربراہی اجلاس کے اختتامی بیان میں فلسطینی آبادی کو زبردستی بے گھر کرنے کی کسی بھی کوشش کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا گیا ہے کہ اس سے غزہ کے حالات مزید بگڑ جائیں گے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کرتے ہوئے تازہ حملوں میں مزید 11 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اسرائیل امریکی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کی اب تک 1620 مرتبہ خلاف ورزیاں کر چکا ہے۔ اکتوبر 2023 سے غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ میں 72,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شام میں فوج نے امریکہ کے تعاون سے ملک کے شمال مشرقی حصے میں شدادی فوجی اڈے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ شام کے سرکاری خبر رساں ادارے نے اطلاع دی ہے کہ یہ اقدام واشنگٹن کی ثالثی میں کرد قیادت میں شامی ڈیموکریٹک فورسز کو شام کے مرکزی اداروں میں ضم کرنے کے معاہدے کے بعد التنف اسٹریٹجک بیس سے امریکی انخلا کے بعد کیا گیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں میں سب سے پہلے ذکر کرکٹ کا۔ کولمبو میں ICC T20 عالمی کپ میں بھارت نے پاکستان کو جیت کے لیے 176 رنز کا ہدف دیا ہے۔ اس سے قبل پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے آج کولمبو میں بھارت کے خلاف میچ میں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ پر انہوں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو مشورہ دیا کہ وہ مکمل اعتماد سے کھیلیں اور بہترین کھیل کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پوری قوم پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے اور کولمبو میں بھارت کے خلاف T20 عالمی کپ کے میچ میں شاندار فتح کے لیے دعا گو ہے۔ آج ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم صرف باصلاحیت ہی نہیں بلکہ جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے آج کولمبو میں بھارت کے خلاف اہم میچ سے قبل قومی اسکواڈ اور ٹیم انتظامیہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران محسن نقوی نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے جوش و جذبے کی تعریف کی۔ انہوں نے اس اہم میچ میں ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ دونوں ٹیمیں ٹورنامنٹ کے گروپ مرحلے میں اب تک ناقابل شکست ہیں۔ بھارت نے امریکہ اور نمیبیا کے خلاف فتوحات حاصل کی، جبکہ پاکستان نے نیدرلینڈز اور امریکہ کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ سری لنکا کرکٹ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی اور دیگر عہدیداروں کا شاندار استقبال کیا۔ پی سی بی کے مطابق استقبالیہ کولمبو میں منعقد ہوا اور اس میں میزبان ملک کی کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ دوسرا فورس کمانڈ ناردرن ایریاز انٹر ڈسٹرکٹ فٹ بال ٹورنامنٹ 2026 گلگت بلتستان میں ختم ہو گیا۔ کھیلوں کے سب سے بڑے مقابلے کی اختتامی تقریب لالک چاند اسٹیڈیم گلگت میں منعقد ہوئی۔ چیمپئن شپ میں کھلاڑیوں کو اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا۔ ایونٹ میں گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع کی 17 ٹیموں نے شاندار کھیل پیش کیا۔ اختتامی تقریب میں نگران وزیر اعلیٰ، کمانڈر FCNA، پولیس حکام، حکومتی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مالم جبہ میں سوات سنو فیسٹیول 2026 ختم ہو گیا۔ میلے کا اہتمام فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ نے کیا، جس کا مقصد لوگوں کے لیے صحت مند تفریحی سرگرمیوں کو فروغ دینا تھا۔ میلے میں اسکیٹنگ اور رسہ کشی سمیت 20 سے زائد کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے گئے۔ لوگوں کی بڑی تعداد خصوصاً نوجوانوں نے میلے میں شرکت کی اور اس کے انعقاد کا خیر مقدم کیا۔ کھیلوں کی دنیا سے فی الوقت اتنا ہی، اور اب بڑھتے ہیں تجارتی دنیا کی جانب۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت ہارون اختر نے ملک میں IT کے شعبے کی ترقی کو حوصلہ افزا قرار دیا ہے۔ وہ لاہور میں پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹنس سینٹر میں AI سینٹر کے افتتاح کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ ہارون اختر نے پاکستان کے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تربیت حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے پاس اسٹارٹ اپ بزنس کے ذریعے خوشحالی کے سنہرے مواقع ہیں، کیونکہ AI کے شعبے میں سرمایہ کاری کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے لیے ایک اہم پیش رفت میں ایک امریکی ٹیک فرم نے $10 لاکھ کے معاہدے کے تحت پاکستانی AI اسٹارٹ اپ دی ارشوینس AI کو حاصل کر لیا ہے۔ یہ پاکستان کی AI صلاحیتوں کی عالمی شناخت کی عکاسی کرتا ہے، جو SIFC کے تعاون سے بین الاقوامی سرمایہ کاری اور شراکت داری کو راغب کر رہی ہیں۔ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی بھی پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل پر مکمل اعتماد کا مظہر ہے۔ پاکستان رومانیہ بزنس کونسل نے کراچی میں پاکستان رومانیہ دوستی کی یادگار کی تعمیر پر اہم پیش رفت کا اعلان کیا ہے۔ ایک حالیہ اجلاس میں پاکستان رومانیہ بزنس کونسل کے ایڈوائزر اور چیف آپریٹنگ آفیسر عاطف فاروقی اور چیئرمین PRBC سہیل شمیم فرپو نے کمشنر کراچی سید حسن نقوی سے ملاقات کی اور یادگار کی تفصیلی ڈرائنگ پیش کی۔ انہوں نے مجوزہ ڈیزائن کا جائزہ لیا اور منظور شدہ جگہ کا دورہ کرنے کا منصوبہ بنایا، جو کہ سنگ بنیاد اور تعمیر کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ اردو زبان کے معروف شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی آج 157ویں برسی منائی گئی۔ وہ 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ مرزا غالب نے ابتدا میں اپنے شعری سفر کا آغاز فارسی زبان میں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اردو میں شاعری کی اور اس صنف میں عظیم نام پیدا کیا۔ ان کا شمار جنوبی ایشیا کے بااثر ترین شعراء میں ہوتا ہے۔ مرزا غالب 1869 میں آج کے روز دلی میں انتقال کر گئے۔ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اسلام آباد میں پاکستان کی مادری زبانوں کا 3 روزہ ادبی میلہ 2026 آج ختم ہو گیا۔ تقریب میں ثقافتی اور موسیقی کے پروگرام، مختلف کتابوں کی رونمائی و نمائش، آرٹ کی نمائش اور شاعری کی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ مختلف زبانوں میں کتابوں کے مصنفین کے ساتھ براہ راست گفتگو بھی ہوئی۔ تقریب کے دوران مختلف زبانوں کے لیجنڈز کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز بھی دیے گئے۔ فن کی دنیا سے فی الوقت اتنا ہی، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا کی جانب۔ سپارکو نے اپنا سیٹلائٹ پر مبنی نیویگیشن نظام، جسے پاک SBS کا نام دیا گیا ہے، کامیابی سے لانچ کر دیا ہے۔ یہ نظام چولستان ریلی 2026 کے دوران متعارف کرایا گیا، جو پاکستان کی نیویگیشن ٹیکنالوجی میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس سسٹم کو سخت صحرائی حالات میں آزمایا گیا، جہاں تیز رفتاری اور نشانات کی کمی کے باعث درست مقام معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پاک SBS نے ریلی کے دوران درست مقام، مضبوط سگنل اور قابل اعتماد روٹ ٹریکنگ فراہم کی، اور GNSS سسٹمز کے مقابلے میں لوکیشن کی غلطیوں کو نمایاں طور پر کم کیا۔ سپارکو کے ترجمان کے مطابق یہ ٹیکنالوجی صرف موٹر اسپورٹس تک محدود نہیں، بلکہ اسے قدرتی آفات میں امدادی کاموں، ٹرانسپورٹ کے نظام، فضائی تحفظ اور زمین کی پیمائش جیسے شعبوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام عوامی تحفظ، بہتر کارکردگی اور ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کی طرف ایک اہم قدم ہے۔
रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के मुहक्किकीन ने इंकशाफ किया है कि फ़िज़ाई आलूदगी में तवील अरसे तक रहने से दिल को नुकसान पहुँचने के आसार पैदा हो सकते हैं। तहकीक के मुताबिक हवा में मौजूद बारीक ज़र्रात दिल की कमज़ोरी या दिल के नकारा होने का सबब बन सकते हैं। ये तहकीक रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के जरीदे में शाया हुई। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के साइंसदानों ने बताया है कि रोज़मर्रा खानों में नमक कम करने से कई जानें बचाई जा सकती हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक डबल रोटी, पैक शुदा खानों और होटल या टेक अवे खानों में नमक की मकदार कम करने से दिल की बीमारी और फालिज के केसेस में नुमायाँ कमी आ सकती है। इसका बड़ा फ़ायदा यह है कि लोगों को अपनी खाने की आदतें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुराक में मामूली तब्दीलियों से तवील मुद्दत में सेहत के बड़े फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात सईदा स्वालेह से। आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान, ज़रीन खैबर पख्तूनख्वा और सहराई तल में शाम रात में तेज हवा और गरज चमक से बारिश के इम्कान। मुल्क की दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्द रहने की भी तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। आज के रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लय -9, अस्तोर -4, स्कर्दू, बगरोट कला -2 और हुंजा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर अहम शहर जैसे कि इस्लामाबाद में 6, मरी में 2, लाहौर में 11, कराची में 15 और पेशावर में 7 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बाद अब पेश है खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर वियना रवाना हो गए हैं। सेनेट के चेयरमैन ने पार्लिमानी जमहूरियत, कसीर जहती निज़ाम और आलमी ताउन मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वज़ीर ने आज सिंध के अजला, सांगड़ और बदीन के लिए फाइबर ऑप्टिक के 4 अरब रुपए मालियत के मंसूबों का इफ्तिताह किया। पंजाब की वज़ीर आला ने 3 माह के अंदर जामे पुलिस इस्लाहात की तैयारी की हिदायत की है। बलूचिस्तान हुकूमत ने स्कूलों को जदीद सहूलतों से आरास्ता करके तालीम के शोबे में अहम इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं। बाप्टा के चेयरमैन ने मुतालिका हुक्काम को द्यामिर भाषा डैम और दासू पन बिजली मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत की है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी राग़िब करने के लिए बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों की कॉन्फ्रेंस कल मुज़फ़्फ़राबाद में मुनक्किद होगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज शहीद गुलाम मोहम्मद बुल्ला के 51वें यौम शहादत पर उन्हें ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत पेश किया है। अफ्रीकी यूनियन ने फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे इमरान अशरफ। सुपरवाइज़र शोभा उर्दू हिना शाहिद। मुदीर होम डेस्क मोहम्मद यासिर असलम। मुदीर फॉरेन डेस्क जवाद असगर। न्यूज़ प्रोड्यूसर हमाद कियानी। मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा। निगरानी आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान।
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامہ مکمل ہوا۔ اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔